لاش اکبر پہ تنہا کھڑے دھیمے دھیمے ٹپکتے ہیں ہائے سغرا کا بولے کیا میں جواب اس کا بولے کیا میں جواب اس کا ہائے سغرا بتا کیا لکھوں میں تو پردے پیار تو نے جس کو لکھا گھٹنیوں بھی جو نہ چل سکا ہاں وہ اصغر بھی اب نہ رہا اور اس کے سوا کیا لکھوں یہ تو اچھا حبیب الہی العالمین شکر المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاص اللہم صلی علی محمد آل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليل هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد قد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه قوله بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. ساری تعریفیں اس ذات واجب کے لیے ہیں کہ جس نے اس عالم انسان کو محبت محمد علیہ محمد میں عدم سے وجود عطا کیا اور کائنات ہر شے پر محمد علیہ محمد کی محبت کو واجب قرار دیا. اسی نے اپنے کلام بلاغت نظام قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اہل بیت کے فضائل کو بیان کرتے ہوئے مختلف آیتیں موجود ہیں. ان میں سے ایک آیت پڑھنے کا شرف میں نے حاصل کیا کہ ارشاد ہو رہا ہے کہ اے ایمان والو تقویٰ اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ رہو. سبات پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. اگر آپ انسانیت سے سوال کریں گے تو پوری انسانیت میں ایک شخص بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو کہے گا کہ میں جھوٹا ہوں. سچائی کے دعوے دار تو ساری انسانیت. تو پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ تقویٰ اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ رہو. تو یہ تقویٰ کیا ہے اور وہ کون سے سچے ہیں جن کے ساتھ ہونے کا اللہ حکم دے رہا ہے. تو اب اسے سمجھنے کے لیے وہیں جانا پڑے گا جہاں پر قرآن نازل ہوا کہ سرکار فرمائیں گے کہ علی کی محبت ہی تقویٰ. اور اب سچوں کو ڈھونڈنا چاہیں گے آپ کہ بھئی سچے کون ہیں جن کے ساتھ ہونے کے لیے. تو مباہلے کا میدان پکار کے بتائے گا کہ سچے کون ہیں. مستقی یہ مکہ پکار کے کہیں گے صادق و امین تو پتہ چلے گا کہ سچا کون ہے. اور ساری دنیا مل کے کہے گی صادق آل محمد تو پتہ چلے گا کہ سچا کون ہے. ایک تو نہیں جتنوں نے لکھا امام کے بارے میں جعفر صادق علیہ السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. تو یہی کہ صادق آل محمد نے اس قدر سچ بیان کیا کہ تمام اغیار نے اس بات کا اعتراف کیا. یہ مہینہ یہ 2-3 معصوموں سے مخصوص ہے. تو آنے والی 2 ولادتیں ہیں دونوں صادقین ہیں. بے شک سرکار کے بارے میں تو انشاءاللہ جلدی تفصیل بیان کی جائے گی لیکن تو چاہتا ہوں کہ صادق علیہ محمد کے بارے میں بیان کروں. ایک سے بات کریں. اللهم صل على محمد وآل محمد. امام کے بارے میں مختصر یہ ہے کہ اس دور میں جتنے علوم رائج ہیں ان سب کا اگر آپ مصدر ڈھونڈیں گے تو وہ امام کے شاگردوں میں ملے. کہ یہ علم دنیا میں پھیلے کہاں سے تو ایک کے بعد دیگر سلسلہ جا کے سب امام جعفر صادق سے ملتے ہیں. بے شک بے شک تو ایسے ہی ایک بیولوجی یعنی کہ جن میں نباتات کا طالب علم ہندوستان سے گیا امام کی خدمت. امام نے کچھ بیج دیے تھے اسے پھوٹنے کے لیے پیسنے کے لیے. پیس رہا تھا امام گئے اس کے پاس جا کے پوچھے کہ اچھا یہ بتا کہ پہلے شجر ہے یا بیج. دعوت فکر سوچتا رہا کہ شجر پہلے ہے یا بیج نہیں ہوتا تو شجر نہیں ہوتا, شجر نہیں ہوتا تو بیج نہیں ہوتا. کہیں عقل جا کے تھک گئی تو اس نے کہا کہ بیج, کہا کہ یہ بیج شجر کے ساتھ تو آئیے. اس نے کہا کہ کچھ طاقتوں نے اسے اکجا کیا اور وہ زمین میں گیا شجر بن گئی. تو کہا کہ ان طاقتوں نے اسے اکجا کر کے زمین میں رکھا اسی کو وعدہ لا شریک ہے. توحید کا پیغام دیا, اسے کہا کہ اسی کو وعدہ لا شریک ہے.
سبحان اللہ سمجھایا؟ واہ واہ کہ واہ کوئی ہے جو نظام کائنات چلا رہا ہے کسی کے حکم سے ہے. یہ ایسی دنیا نہیں بن گئی اپنے آپ. بے شک ایسے ہی ایک شخص نے امام کے دور میں کچھ مادوں کو جمع کیا جن سے بچھو بنے. تو اس نے کہا کہ ان کا خالق میں ہوں. اور اس بچھو کو بتا کے اس نے کہا کہ دنیا ساری ایسے ہی مخلوقی زندگی. کچھ مادے آپس میں ملے اور ان سے کچھ کیڑے بنے, کچھ انسان بنے, کچھ جانور بنے, اور اللہ وغیرہ کا کوئی وجود نہیں. ثبوت کے طور پہ وہ کچھ مادوں کو ملا کے بچھو بنا کہ انہیں سڑنے کے لیے چھوڑ دیتا, کچھ دے کے اپنے کو مادے بچھو کر دیتے. تو امام کے پاس اس کو پیش کیا گیا تو امام نے اس سے بلا کے کہا کہ اچھا تو ان کا خالق ہے؟ تو کہا کہ ہاں میں خالق ہوں. تو کہا اگر تو خالق ہے تو بتا اس میں نر کتنے ہیں اور مادے کتنے ہیں. سبحان اللہ. ایسا نہیں پتا بچھو کو دیکھے کہ اس میں نر کتنے ہیں مادے کتنے ہیں. تو حیران ہے بھئی تو خالق ہے تو بتا ان کی جنسیت کیا ہے. کہا کہ کیا آپ بتا سکتے ہیں؟ تو کہا کہ میں انہیں حکم دے سکتا ہوں, یہ میرے حکم کے تابع ہیں. اس کے بعد کہا نر سیدھی جانب چلے جائیں, مادی بائیں جانب چلے جائیں, دوستوں میں بیٹھ جائیں. جیسے امام نے حکم صادر کیا سب بنا کے دوستوں میں بیٹھ گئے. اب اس نے کہا کہ واقعی آپ کا حکم یہ ماننا ہے. تو کہا کہ میں خدا نہیں, مخلوق پہ میرا حکم ضرور چلتا ہے لیکن میں اس کی مخلوق ہوں, میں اس کے سجدہ کرتا ہوں, اس کی توحید منوانے کے لیے آیا ہوں. بچایا اپنے آپ کو, کہا کہ ادھر نہیں جھکنا. سجدہ جو ہے وہ اللہ کے لیے, سمجھایا کہ ہم توحید منوانے کے لیے, خود کو منوانے کے لیے نہیں ہے. کہ بتایا کہ دیکھو تم صرف کہہ سکتے ہو, ہم حکم دے کے بتاتے ہیں کون کیا ہے. اسی طرح کئی واقعات ہیں امام کے جو علم آپ نے بتایا. ایک شخص نے سوال کیا تھا امام سے کہ وہ کون سی چیز ہے جو انسانوں کی دعاؤں کو قید کر لیتی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ وہ انسان کے گناہ ہیں جو انسان کی دعاؤں کو اللہ کے حضور میں پہنچنے سے روکتے ہیں. کہا کہ پھر اس قفلوں کا مفتاح کیا ہے, چابی کیا ہے, کیسے کھلیں گے وہ؟ تو کہا کہ توبہ و استغفار سے. لیکن اس نے ایک اضافہ چوتھے امام کی دعا سے اللہم صلی علی محمد و علی محمد. چوتھے امام نے فرمایا کہ غیبت ایک ایسا جرم ہے جو آسمانوں پر اوپر جاتا ہے, یعنی تمہاری دعاؤں کو رد کر دیتا ہے. یعنی بہت سے گناہ ایسے ہیں جن کی جو ہے توبہ ہے یہ, لیکن غیبت ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کے بعد میں انسان کی توبہ نہیں پہنچ پاتی اللہ کی. اسی چیز کو مولا کائنات نے اپنی دعا میں بیان کہ اے اللہ میرے ان گناہوں کو معاف جو تیرے حضور میں آنے سے روکتے ہیں, تیری طرف لوٹنے سے روکتے ہیں. یہ دوات مقدس آئے تھے توحید کو منوانے کے. اور امام جعفر صادق علیہ اللہم صلی علی محمد و علی تھوڑا سا اٹھ کے سوچیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ پورا کا پورا اس وقت کا اسلام امام جعفر صادق پہ آ کے صلی علی محمد و علی محمد. کیونکہ دیکھیے اغیار کے 4 بڑے مکتب فکر ہیں اور ان میں سب سے بڑا مکتب فکر جو سب سے پہلے ہے وہ ابو حنیفہ کہلاتا ہے. تو اس سے جب پوچھا گیا کہ آپ کی عمر کیا ہے تو کہا 2.5 سال. یہ کیا جواب ہے؟ تو کہا کہ 2.5 سال جو صادق علیہ محمد کے پاس بیٹھا وہی میری عمر کی ہے, باقی تو میں نے ایسے ہی ضائع کیا اپنے آپ. اب اس کے بعد جتنے آئے سب ان کی شاگرد کے شاگرد رہے. یعنی اب جتنے مکتب فکر چل رہے ہیں ان کا مصدر اگر ڈھونڈا جائے تو پھر صادق علیہ محمد سبحان اللہ بے شک. انہوں نے آگے یہاں سے قصبے علم کیا, لیکن بعد میں دنیا کی طلب نے انہیں گمراہی کے راستوں پر اتر ڈالا. چنانچہ ابو حنیفہ سے مولا کی تفصیلی گفتگو میں پوچھا تم فیصلے کیسے کرتے ہو؟
کہا کہ علم کی بنیاد پہ کرتا ہوں، لیکن جب علم نہیں ہوتا تو خیاس سے کام کرتا ہوں۔ تو کہا اسی خیاس نے تمہیں ہلاک کیا، اسی خیاس نے تمہیں ہلاک کیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ زنا بڑا جرم ہے یا قتل؟ تو اس نے کہا کہ قتل بڑا جرم ہے۔ کہا کہ اگر قتل بڑا جرم ہے تو اس کے گواہ 2 اور زنا کے گواہ 4 کی جائے۔ اب حیران رہ گیا، کیا گواہ؟ کہا کہ میں عاجز ہوں۔ کہا کہ قتل میں 1 مجرم ہوتا ہے، زنا میں 2 مجرم ہوتے ہیں۔ جہاں مجرم 1 ہوتا ہے وہاں 2 گواہ ہوتے ہیں، جہاں 2 مجرم ہوتے ہیں وہاں 4 گواہ۔ آسان سی بات ہے کہ امام نے بتایا کہ جب تک کہ دامن اہل بیت سے وابستہ نہیں ہوگے حق تک نہیں پہنچے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، بے شک۔ امام نے بتایا کہ جب تک کہ ہمارے دروازے تک نہیں آؤ گے حق تک نہیں پہنچے۔ ایسی کئی سوالات ہیں امام نے جو بتائے۔ اسی ابو حنیفہ نے ایک بار دعویٰ کیا ہے، کہا کہ یہ سچ ہے کہ میں نے سادہ شاہ محمد سے علم حاصل کیا ہے، لیکن میں ان کی باتوں کو نہیں مانتا۔ جیسے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا دیدار نہیں ملے گا، میں کہتا ہوں کہ اللہ کا دیدار محشر میں۔ اور یہی فرق توحید کے بارے میں سارے مسلمانوں میں اور شیعوں میں، سارے مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ کا دیدار ہوگا، شیعہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کا دیدار نہیں۔ دوسری بات یہ کہ اس نے کہا کہ جب اللہ ان اللہ کل شیء قدیر کہہ رہا ہے اپنے آپ تو پھر سزا کس بات کی دے گا، جبکہ وہ ہر چیز اس کے تحت قدرت ہے، تو ہم سزا کے مستحق کیسا قرار پائیں؟ اور تیسری بات اس نے امام سے جو انحراف کیا وہ کہا کہ ابلیس کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا ہے اور کہتا ہے کہ آگ میں ڈالوں گا، تو آپ کو آگ میں ڈالو گے تو نقصان کیا ہوگا؟ جب وہ اپنی تقریر کے اس مقام تک پہنچا تو وہاں سے امام کا چاہنے والا اس نے مٹی کا ایک ڈھیرا لیا اور وہیں سے نشانہ لیا۔ اب یہ بلبلانے لگے کہ مجھے مارا، اب یہ بھاگے وہاں سے، یہ بہلول ہیں، سب کو عقل بانٹتے ہیں۔ بہت دور جا کے انہیں جا لیا، اس کا کہا کہ مجھے کوئی ہاتھ نہ لگا، مجھے حاکم کے پاس پیش کیا جائے، چنانچہ قاضی کے پاس جو حکم اس کے پاس پیش کیا گیا، تو کہا کہ جس کو میں نے مارا ہے پہلے اس سے بلایا تاکہ بتا تو چلے کہ میرا جرم کیا ہے۔ اس کو بلایا تو وہ کہہ رہا تھا مجھے بہت درد ہو رہا ہے، تو کہا کہ درد دکھا لے تو میں مان لوں۔ تو یہی کہہ رہا ہے نا کہ اگر اللہ ہے تو نظر آنا چاہیے، تو اپنا درد دکھا لے، ہم تیری بات پہ اعتبار کر لیں۔ کہا کہ درد تو صرف محسوس ہوتا ہے، کہا کہ ذات واجب بھی ایسی محسوس کیا جا سکتا ہے، اس کو دیکھا نہیں جا سکتا، صرف محسوس کیا جا سکتا ہے۔ تو کہا اچھا تم نے مارا کیوں؟ تو کہا کہ تم نے کہا کہ ان اللہ کل شیء قدیر کا مطلب یہ ہے کہ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، تو اللہ سے قصاص لے، یہ تو اللہ کے حکم تھا کہ میں نے تجھے مارا، مجھے کیوں پکڑا گیا؟ جو کرتا ہے اگر اللہ کرتا ہے تو کالے بد تو خود کرے، لعنت کرے شیطان، یہ کیا ہے؟ مطلب یہ کہ خیر کے تم ذمہ دار، وجہ تم سے شیطان کرواتا ہے۔ اور بتایا میں تم نے کہ جب تم اللہ کی نافرمانی شیطان کی اطاعت میں جاتے ہو تب گناہ ہو، جب تک تم اللہ کی اطاعت میں رہو گے اللہ شیطان کے شر سے محفوظ ہوگا۔ جہاں تم نے اللہ کی اطاعت سے غفلت کی وہیں شیطان تمہاری عقل پر غلبہ حاصل کرے۔ اس آیت کو پیش کیا اس سے اگر دلیل چاہتا ہے تو میں بری ہوں۔ اور پھر تیسرا سوال کیا کہ تم نے یہ کہا کہ ابلیس کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا اور آگ میں ڈالا جائے گا تو نقصان پہنچے گا، تو بتا میں نے تجھے کس سے مارا؟ تو وہ مٹی کا ڈھیلا تھا، تو کہا کہ انسان بھی تو مٹی کا ہے، پھر مٹی نے مٹی کو تکلیف کیسے پہنچائی؟
تیری دلیل سے تو تجھے تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. تو جب کوئی اہل بیت کے خلاف زبان کھولتا ہے تو مٹی کے ایک ڈھیلے سے اللہ کی توحید کو بھی سمجھایا, مسجد کو بچانے کے لیے فلسفہ بنایا گیا تھا کہ اللہ ہر چیز کرتا ہے, سارا الزام اللہ کے سر دے دیا جائے. تمام باتوں کو صرف ایک ڈھیلے سے سمجھایا بھائی لوگ. یہ فیض تھا دامن اہل بیت سے متمسک رہنے کا. یہ فیض تھا کہ ایک ڈھیلے سے اس کی تینوں باتوں کی نفی کی اور اسے سزا بھی. تو یہ امام جعفر صادق کا فیض تھا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ایسے فیصلے کیے کہ لوگ حیران رہ گئے. صرف دامن اہل بیت سے وابستہ. تو عقل اور زندگی میں بھری ہوئی بات ہے, جتنی عقلی عقل بظاہر دیوان مجنون بن کے چل رہے ہیں. یہ ہوا کیا کہ بادشاہ چاہتا تھا کہ اپنے سارے جرائم بہلول کے سر ڈالے. وہ کس طرح؟ انہیں قاضی بنانا چاہتا تھا اپنے ملک کا سب سے بڑا, اور جو کچھ ملک میں ہو رہا اس کا ذمہ دار قاضی. اب بہلول نے آ کے امام سے تقاضا کیا کہ مولا یہ کیا ہے؟ تو کہا کہ پاگل ہو گئے. امام نے فرمایا کہ پاگل دیوانگی اختیار کر لی. اختیار کی دیوانگی, لیکن جب منہ کھولا صرف عقل کی بات. سبحان اللہ, بے شک کوئی بات سبحان مجھول اللہ. نہیں کی, بظاہر نظر آتے تھے مجھول تھے, لیکن جب بات کی عقل کی بات, سمجھداری کی بات, تو ایک سلیقہ دیا حضرت بہلول نے. کہا کہ کھانا کھاتے ہو تو کہا کہ ہاں. کہا کہ کیسے کھاتے ہو؟ بسم اللہ کہہ کے. سوتے ہو؟ کہا کیسے سوتے ہو؟ مثال بتا ہوں ایدل کسی پر پہنچے. پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو کہا کہ کھانے سے پہلے یہ دیکھو روزہ تو پر حلال ہے. سبحان اللہ. جو بھی جزا سامنے آ جائے کھا لو. پہلے یہ دیکھو کس نے کس طرح پڑھی. اور سونے سے پہلے سب سے اہم کام کیا ہے؟ سب سے اہم کام ہے توبہ. کیونکہ پھر معلوم نہیں زندہ اٹھو گے کس طرح. اسی لیے سونے سے پہلے سب سے اہم کام ہے توبہ. اور اہل بیت کے چاہنے والوں کی جب تعریف کی گئی تو کہا کہ من ماتا حب آل محمد فقط ماتا طائبہ. کہ اہل بیت کا چاہنے والا جب دنیا سے گزرتا ہے تو اللہ اسے توبہ کروا چکا ہوتا ہے. توبہ کی تقریب ہوتی ہے. اور کچھ چاہنے والے ایسے ہوتے ہیں اہل بیت کے کہ جن کا ذکر کیا جاتا ہے اسے تک. کیوں؟ کہ وہ عام انسان نہیں ہوتے. ان میں کچھ خصوصیات ہوتے ہیں, ان کے کچھ خاص خدمات. آج جس مرحوم کی یہ مجلس احسان ثواب ہے, انہوں نے اپنے ذمہ ایک خدمت لینی تھی کہ ایک ذاکر کو مجالس تک پہنچائے. وہاں پہ مجالس تو جب تک کہ ان کے خواص ساتھ دیتے رہے, وہ جا کے علامہ کے گھر کے پاس ٹھہرے رہتے تھے کہ علامہ نکلے تو انہیں لے کے آخری مجلس کرنے کے بعد گھر پہنچانے کے بعد لوٹتے تھے. یعنی جس بھی مجلسوں میں علامہ پڑھتے یہ ان کے ساتھ تھے, گھر سے لے کے نکلتے پھر گھر کماتے. یہ معمول بنا لیا تھا. اسے ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. اور یہ عادت تھی ان کی کہ کثرت سے مجالس میں چلے. یہ نہیں کہ ایک مجلس کرے, دو مجلس کی, اب تھکن آ گئی ہوتے ایسے. پہلی مجلس سے لے کے آخری مجلس تک. یا حسین کی آخری آواز بھی آ رہی ہے تو وہ فرشتے ادا کے قریب. تو یہ جو نقش ہے نا, یہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے مجلس کروا لی تو ہو گیا, ہم نے مجلس کر لی تو ہو گیا. نہیں, جتنی اپنی طاقت ہے ساری صرف کر دی جائے عزاداری کے لیے. یہ ان کا پیغام ہے کہ پہلی مجلس سے آخری مجلس تک برابر مسلسل مجالس میں. سبحان اللہ. اور اہل بیت سے محبت کی دلیل بھی یہی بے شک کہ دیکھیے خوشبو کے لیے کہا نہیں جا سکتا کہ پھول کہاں رکھا ہے. خوشبو خود بتاتی ہے کہ یہاں فلاں پھول ہے جس کی خوشبو کہیں. کیا کہنے. سبحان اللہ. اہل بیت کے چاہنے والوں کے وجود میں ایک محبت اہل بیت کی خوشبو ہوتی ہے بے شک جس کو چاہنے والے محسوس کرتے ہیں. ہاں بھائی یہ شخص عزاداری میں اس قدر مخلص تھا کہ ہم نے جب دیکھا بے شک. سبحان اللہ. جہاں ذکر ہوتا تھا مولا کا ہم نے برابر وہاں دیکھا.
سبحان اللہ. اور یہ نہیں کہ آنا. آج ایک سوال بن گیا ہے لوگوں کے لیے کہ بھئی ہم کو اگر مجلس میں بلایا جائے تو آئیں. کیا کہنے تھا ہم کو دعوت مجلس دی جائے گی یا فرش مسرت پہ بلایا جائے گا تو ہی آئیں گے. نہیں. علامہ کو کس نے رخا دیا یہ جانتے بھی نہیں. لیکن فرش ادا تک علامہ جا رہے ہیں لہذا برابر ہر مجلس میں ساتھ ساتھ. اب انہیں رخا دینے کی ضرورت نہیں, بلانے کی ضرورت نہیں. صحیح. علامہ کو رخا ملا یہ ان کے ساتھ. ایسا کبھی نہیں دیکھا گیا کہ انہوں نے رک کے سوچا ہو کہ بھئی اس مجلس کے بانی نے تو مجھے رخا نہیں کیا, میں تو خرید سے گزرا. محبت کے تقاضے بھی ہیں کہ جتنا زیادہ ہو محبت میں جب انسان رک جاتا تو پھر اس کی شخصیت پناہ ہو جاتی. اور یہی اسلام چاہتا تھا, یہی اللہ چاہتا تھا, یہی اہل بیت چاہتے تھے کہ ہم اپنے آپ کو اہل بیت کی محبت میں پناہ کریں. اپنے آپ کو ایسے ضم کر لیں اہل بیت کی محبت میں کہ پھر ہماری پہچان صرف ایک ہی ہے کہ ہم وہیں پہ اہل بیت. سبحان اللہ. بے شک بے اور شک. کوئی پہچان نہیں اور کوئی تعارف نہیں, بس ایک ہی تعارف کہ مولا کے چاہنے والے ہیں, عزادار حسین, زہرا کی دعاؤں کے سائے میں. بس ان کا تو مقام بلند ہے. بس میری دعا ہے کہ ان کے ورثہ کو اللہ صبر عطا فرمائے. میں ایک بات کہوں گا کہ اپنی پوری زندگی انہوں نے فرش ازا کی خدمت کی, بچوں میں اپنی خون کو ڈالا کہ بچوں میں وہی عادت تھی. جب ہم یہاں آئے تھے, جب شاہد بھائی جوان تھے, تو ہر مجلس میں پانی پلانے کا کام ان کے ذمہ تھا. اس دور میں 82 میں 81 میں 83 وغیرہ میں تمام مجالس میں تمام مومنین کو پانی پلانے کی ذمہ داری ہوتی ہے. ضروری اور آخری ہر آدمی کو پانی. جب تک کہ ان کے خواص آتے تھے برابر وہ سبھی پانی کی خدمت کرتے رہے. تو یہ وراثت ملتی ہے اولاد کو, اور وہ خوش نصیب ہوتے ہیں کہ جن کے ایسے بزرگ ہوتے ہیں کہ جنہیں فرش ازا پہ یاد کیا گیا. ایک رونے والا کم ہو گیا, ایک فرش ازا پہ زہرا کو غصہ دینے والا. لیکن اتنا تو ہوا کہ وطن میں تھے, بیٹے تھے, ساتھ پوری قوم شریک بھی, انہوں نے غصہ بھی دیا. غربت تو بس یاد کرنی ہے تو بس زہرا غربت تو اس کربلا کے غریب کی ہے. صبح کا آغاز ہوا, چاہتے ہیں تھوڑے آنسو بہ جائیں مرحوم کے ثواب میں. صبح کا آغاز ہو رہا ہے, ابھی فجر ہوا چاہتے کہ زینب نے کہا کہ بھیا آج اکبر سے کہیں کہ آزاد شہزادے علی اکبر سے آزاد. حسین سمجھ گئے زینب کیا چاہتی ہیں, علی اکبر کے پاس آئے ہیں. تو آگے کہا کہ بیٹا علی اکبر تمہاری پھوپھی چاہتی ہیں کہ آپ اذان کہیں. ابھی ایک بہن کا ذکر ہوا نا مجھ سے پہلے, وہیں تک لے جا رہا ہوں ذہنوں کو. جیسے ہی کہا تو علی اکبر نے کہا آپ کی بہن چاہتی ہے کہ اذان میں چاہتا ہوں کہ میری بہن فاطمہ سے وعدہ کیا تھا پہنچیں گے تو آپ کو لینے آئے. میں تو نہیں چاہوں گا میری آواز پہنچا دے. کربلا کے مقتل میں ایک مرتبہ علی اکبر نے کہا اللہ حسین نے اشارہ کیا, کربلا سے آواز مدینے پہنچی. بات محسوس ہو کس طرح سے اٹھی میری علی اکبر میرے
ہمارے ناسوں کو سبق عطا لا فرما اس مجلس کے ثواب کو مرحوم کی روح سے بلند فرما لا صاحب کو صدر جمیل عطا فرما آپ لوگوں سے جمع سے کہ ایک مرتبہ سنیں سید صدر حسین رضوی ابن سید مہدی حسن رضوی صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ السلام علیکہ ابن رسول اللہ السلام علیکہ یا سید الوسیین السلام علیکہ خصوصاً سیدی مولایا ابو الفضل العباس ابن امیر المؤمنین وابن سید الوسیین السلام علیکم جميعا ورحمۃ اللہ